أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت دی ذات دا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے مقدس بابرکت پاکیزہ گھر مسجد شریف دے اندر حاضر ہون دی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً جڑے لوگ اللہ اور دے رسول تے ایمان لے کے آئے پھر وہ ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، دنیا دی کوئی چیز، کوئی لالچ انہوں اپنے اس ارادے تو ہٹا نہ سکی۔ مال، جان، اولاد، وطن سب دی قربانی پیش کی تھی۔ اللہ فرماندہ ہے وہ لوگ نے کہ جنہ ہوتے میرے ملائکہ سلامتی لے کے اتر دینے، اور جنہ لوگاں نے دھوکہ دیتا، فراڈ کیتا، چکر کیتا، یقیناً انہوں نے اللہ رسول اللہ نہیں کیتا بلکہ اپنے آپ نے کیتا ہے۔ اور ایسا ہویا ماہ شوال دا مقدس مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک دے اندر اللہ دے برگزیدہ بندیاں وچوں، شہداء وچوں عظیم قربانی ہے نبی علیہ السلام دے چچا اور حضور علیہ السلام دے تقریباً ہم عمر بھی سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دودھ پلائی بھائی بھی سن۔ حضرت جناب امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک اس ماہ مبارک دے اندر غزوہ احد دے اندر رونما ہوئی۔ یقیناً اے لوگ عظیم المرتبت نے۔ اس جنگ دے اندر بہت سارے لوگ بھاگے بھی، یعنی جنگ دے آغاز تو ہی پہلے اعلان کر دے سن، لیکن این موقع تے غائب ہو گئے، نکل گئے کہ ایسی اپنی جانا کیوں قربان کریے۔ جی تو
ایسے منافقین جو زبانوں کچھ کہندے نے اور دلوں کچھ کہندے نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی خوب جاننے ہیں جو کچھ کہندے نے اے بظاہر انہاں دا معاملہ ہے، حقیقت وچ انہاں دا معاملہ کچھ اور ہے۔ پہلا پارہ پڑھو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب کچھ لوگ ہی ہو جائیں جڑے کہندے اسی اللہ تے ایمان لے کے آئے ہاں، قیامت نو منے ہیں، میرے محبوب نمازاں پڑھ دینے، بظاہر انہاں دے کچھ کم ہو جانے جڑے ایمان والے مومنہ تے مسلمانہ دینے، لیکن تیرا اللہ رحمان پیا کہندے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حقیقت وچ او مومن نہیں جی، کیونکہ اندروں کھوکھلے نے، اندروں بے ایمان نے، دل کچھ اور ہے، زبان کچھ اور بولتی۔ حضرت بلے شاہ قصوری بولے آپ فرماند نے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈویاں مچھیاں، جے رب ملدا اوے جنگل بیلے تے ملدا گائیاں وچھیاں، جے رب ملدا راتی جاگیاں تے ملدا چام چڑکیاں، اوے بلیا رب انہاں نو مل دئی نیتا جناں دیاں سچیاں۔ اندر نی کوٹھی جنہ نی ٹھیکے جڑے کہندنے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو کچھ اقرار کر رہے ہیں دل اس نے تصدیق کر رہا ہے، دل و جان ایک تو منافقت دوگلا پن اللہ تعالیٰ نے کیا میرے محبوب اے جڑے لوگ منافقت کر دینے منہ تے کچھ پچھو کنڈی کچھ کہہ دینے، انہاں دے ایمان دی حالت دے وے کہ اندروں کھوکھلے ہو گئے نے، خالی ہو گئے نے، گھن لگ گیا ہے، کیڑا لگ گیا ہے، بھگی ہو گئے نے، انہاں دے ایمان میں جان کوئی نہیں بلکہ ایمان انہاں دا ہے ہی کوئی نہیں۔ بھگا ہوئی نا جی بالکل کھوکھلا وہ جس طرح کہنے یہ ذہن چاہ گیا کہ بظاہر ٹھیک ٹھاک کوئی پرانا لوہار ہے نا، پرانا جی لکڑ انہیں لیتی، لکڑ بے موسمی یا کچی لکڑ سی، انہیں ویکھے کہ کیڑا شروع ہو گیا، انہیں کیا بڑا نقصان ہو جائے گا، انہیں جلتی رندہ ماریا نا، صاف سو کیتا، وہ دے پاوے بنائے، رنگ کیتا، پنڈ وچ چکے لے گیا، آواز دیندے کہندے لوگو پاوے بڑھائے نے بڑے محنت نہ، آجی لکڑ بڑی پیاری ہے، تے انج کرو انہوں لے لو 4 روز استعمال کرو، لیکن جے کدے تسا میرے پاوے نہ لیتے نا بھئی بابے نے وکنے کوئی نہیں، تے فرمائے اے گل نہیں، انہوں اندروں اندر گاک لگا پہ ہے،
بڑا سیاڑا سی او تسا سنیا انہیں کیا کہ بجائے اس نے کہ میں نہ لواں کوئی اور لے لوے گاہک لگا پا میں ہی لے لواں او لے لیتا جی او چند دنہ دی گل ہی کھیڑ مک گئی او پھر کدرے پھر دے پھر آندے مہینے سالہ بعد آن اس بندے پکڑیا انہیں کیا اوے گل سن بڑا فراڈ کی دئی چکر کی دئی تو تے کہنا سے بڑے چنگے نے بڑے فٹ نے تے او تے چند دیاڑے بھی نہیں لگے گئے ختم ہو گئے کیڑا لگا ہو سی تے انہیں کیا میں نہیں کیا سی کہ اندروں اندر گاہک لگا ہوئے تو سمجھ جاندہ نا تو بعض لوگ اے ہو جائے ہونے کہ جنہ اندروں اندر گاہک لگا ہونا ہاں جی بظاہر آخنے نزی بڑے فٹا ٹھیک ٹھاکا لیکن اندروں گھن لگا ہونا بھگے ہونے کیڑا لگا ہونا جی فارغ ہونے تو یہ منافق ایسا ہے کہ جو بظاہر تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن اندروں ایمان تو فارغ بالکل بھگا اور جڑے پختہ نے ڈٹ جان والے جنہ دے ارادے مضبوط ہاں جی جڑے ایک اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے ہاں جی اللہ والے جڑے ہونے جڑے ڈٹ گئے ہاں جی وہ بابا جی نے ایک شعر یاد نے نا کہ چکی پھر دیاں ویکھ کے فرید نے دتا رو انہاں دوں پڑاں وچ آن کے ثابت ریانا کو جڑا دانا آنا ہے پس جاندہ ہے تے اگو بی بی کہن دیئے وے فقیرہ رب دیا ذرا کن دلے دے کھول اور اے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے نے کلی دے کھول ایک اللہ کے ساتھ ہو جائیں ڈٹ جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جڑے ڈٹ جاندے نے میں انہاں نو آزمانے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ تعالیٰ نے کیا میں بھوک دینے قید کروانے وطن لازمانے انہاں دیاں جانا لینے انہاں دے مال لینے پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جڑے صبر کر دینے پختہ ہو جاندے نے میری رضا تے راضی رہندے نے انہاں مومنہ دی شان کیے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عرض کر دینے مولا کوئی پرواہ نہیں جان بھی تیری مال بھی تیرا یا اللہ سب کچھ تیرا وطن تیرا اے میرے مالک سب کچھ تیرا وے اے تیرا دیتا ہوئے اے مالک تو لے لیتے پرواہ کوئی نہیں انہاں مال تے جان خرچ کرن والیاں وچ نبی علیہ السلام دے چچا یاد رکھو حضرت جناب عبدالمطلب دی جتنی بھی اولاد تھی انہاں وچ ایک بیٹا ابو لاب جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا باقی تقریباً ساری اولاد نے ساریاں بیٹیاں نے نبی علیہ السلام دی شریعت نو قبول کیتے حضرت امیر حمزہ پاک بھی نبوت دے غالباً چھٹے سال تو بعد جی حضور دے قربان جامع حضور دے ہم عمر بھی نے نبی کریم دے دودھ پلائی بھائی بھی لگ دے نے رشتے وچ چاچے نے اللہ اکبر اللہ اکبر شروع تو بت پرستی نہیں کر دے گھوڑا سوار بھی بہترین نے
تیر انداز بھی بہترین نے، لیکن قربان جاما وقت دے نال نال ایک وقت ایسا آیا حضرت امیر حمزہ پاک مکے وچ شکار گئے ہوئے نے، مڑ کے آئے نے، کسے نے کیا یار تینوں پتہ لگ گئے تیرے بھتیجے نو ابو جہل نے بڑی زیادتی کیتی ہے، رسول اللہ نو غلط تے بریاں گلاں بھی آکھیاں نے، بلکہ نبی علیہ السلام نو وٹا بھی مارے ہے، سرکار نو پتھر مارے نے، نبی کریم زخمی بھی ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اے گل جناب حضرت امیر حمزہ پاک کل برداشت نہ ہوئی، خون نے جوش مارے، چچا بھی یہ دودھ پلایا بھرا بھی یہ، غصے نہ لائے ابو جہل کدھر ہے، چند لوگوں میں حرم دے قریب بیٹھے، حضرت امیر حمزہ نے او کمان بڑی زور نہ لان کیوں دے سر تے ماری، زخمی ہو گیا، کچھ لوگ اگے ہوئے لڑائی دی صورت بن جائے، لیکن ابو جہل سمجھ گیا کہ غلطی میری ہے، اور اے بھی کہ بات ختم ہو جائے اگے ودے نہیں، کہندے لوگو غلطی میری ہے، واقعی میں جناب امیر حمزہ دے بھتیجے نل زیادتی کیتی ہے۔ حضرت جناب امیر حمزہ پاک نے فرمایا تو رسول اللہ نل کیوں زیادتی کیتی ہے؟ اس وجہ تو کہ وہ دین دی گل کر دے، ایک خدا دی گل کر دے، تے سونا اگر تینو اس چیز نل الرجی ہے تے میں بھی محمد رسول اللہ دے دین نو تسلیم کرنا وا، ہاں جی میں بھی خدا دی وحدانیت کا اعلان کرنا وا، اے گل کہہ کے حضرت امیر حمزہ فرماند نے روک لے گر میں نو روک سکنے، لیکن ابو جہل نو جرت نہ ہوئی، شرمندہ ہو گیا، نبی کریم دی بارگاہ دے اندر گئے، عرض کر دینے سوڑیاں میں تیری زیادتی دا بدلہ لے آیا ہوں، ابو جہل نو سبق سکھائے، نبی کریم دے چہرے تے مسکراہٹ نہ آئی، جناب امیر حمزہ کہنے سوڑیاں میں تیرا بدلہ لیتا ہے تو نو خوشی نہیں ہوئی، سنیو نہ رسول اللہ نل پیار کرنے والے ہو، نبی کریم نے فرمایا چاچا مینو مار دا بدلہ مار، گال دا بدلہ گال، ظلم دا بدلہ ظلم ہے، اے مینو کوئی خوشی نہیں ہوئی، ہاں مینو خوشی ضرور ہوندی اگر تو اعلان کردہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر تو اسلام قبول کردہ، اے گل جدو رسول اللہ نے کہی، حضرت امیر حمزہ عرض کر دینے کملی والیا ارادہ میرا ہو چکا ہے، ہن گوار بھی ہوں میں اعلان پیا کرنے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت للعالمین نبی نے سینے نہ لایا، ایمان والیاں وچ اسلام والیاں وچ جان آ گئی، جان آ گئی، اعلان ہو گیا حضرت امیر حمزہ بھی رسول اللہ دا کلمہ پڑھ چکے، پھر میرے ویرو سنیو نا جدو جناب عمر نبی علیہ السلام نو قتل کرن دا ارادہ لے کے آئے، جی دروازے ہوتے جناب حضرت امیر حمزہ کھلوتے ہوئے نے، عرض کر دینے یا رسول اللہ عمر آ رہی ہے، اگر ارادہ غلط ہے نیت ٹھیک نہیں عمر دی،
مینوں اجازت دیو میں اودی تلوار نال اودی گردن اتار دیاں گا۔ نبی کریم نے فرمایا چاچا تیرے جذبے نو سلام ہوئے، تیری ہمت نو سلام ہوئے، مگر تساں بولنا نہیں، انتظار کرنے، صبر کرو، اج عمر نو میں اپنے رب کولوں منگ لیتا۔ واہ میرے حمزہ، اللہ اللہ۔ پھر میرے ویرو قربان جاواں، ہجرت دے موقع تے اللہ ہجرت دے موقع تے بھی رسول اللہ دے نال نے، اور میرے ویرو چھوٹے موٹے واقعات جھگڑے تے ہوندے رہے، لیکن بڑی جنگ، بڑا غزوہ، پہلی جنگ حق و باطل دا پہلا مارکا بدر دا آ گیا، جدوں کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے للکاریا اے محمد ساڈے برابر دا کوئی بار کڈ، میرے نبی کریم نے فرمایا این حمزہ، چاچا حمزہ نکلو، اللہ اکبر، علی نکلو، اللہ، عبیدہ نکلو، اللہ اکبر، قربان جاواں حق و باطل دے پہلے مارکے وچ حضرت امیر حمزہ نو اللہ نے شرف دیتا ہے کہ عرباں دے بہت بڑے سورمے عتبہ اور شیبہ نو فی النار جہنم کیتا۔ یہ وہ بہادر ہے، اور مزے کی بات ہے کہ دو تلواروں کے ساتھ، آپ کی جو تلوار تھی نا وہ دو دھاری تھی دونوں طرف سے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ اتنی بھاری تھی کہ ہر آدمی، بڑی کوشش بھی کی گئی آپ کی شہادت کے بعد کہ اس کے تلوار کے ساتھ کوئی لڑا جائے، لیکن وہ اٹھانی مشکل تھی، اتنی وزنی تھی، لیکن جب آپ ہاتھ میں لے کر اس کو چلاتے تھے، اللہ اکبر، تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے ہیں کہ اے لوگو، جناب امیر حمزہ یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور محمد رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ حضور نے فرمایا حمزہ یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ پہلے مارکے بھی جوہر دکھان والے اللہ، واہ جناب امیر حمزہ پاک توڑی عظمتوں، رفتوں، شانہ تو قربان جائیے۔ نبی علیہ السلام نل پیار کرن والے، مال جان قربان کرن والے۔ پھر میرے ویرو دوسرا مارکا آ گیا احد دا، یہی شوال دا مہینے، قریش مکہ نے بدلہ لین واسطے دوبارہ حملہ کیتا۔ نبی علیہ السلام نے صف بندی فرمائی، فرمایا اللہ دے راستے بھی جہاد کرنے، لڑنا میں مارکا بڑا مشکل ہے۔ میرے ویرو غور کریو، حضرت امیر حمزہ نے اس جنگ دی اندر بھی بڑے جوہر دکھائے، بڑی دیر تک لڑتے رہے، لیکن سنو ہندہ عورت جنہیں ویسی غلام تیار کیتا ہو یاسی جی تیر انداز بھی ہے، جناب وہ تاک لا کے بیٹھے ہو دی ڈیوٹی ہے، جدھر بھی موقع ملے، جدوں آپ لڑائی دے دوران کئی کافرانوں فی النار جہنم کر دے آیا، ایک سیڈ تے آئے، وہ ویسی غلام جڑا حبشی جی وہ بھی تاک لگا کے بیٹھے، انہیں اتنے زور دا برچھا نیزہ ماریا، نیزہ جڑا آپ نو تقریباً ناف دے نیچے کچھ لگا، اور اتنا زور کے پیٹ دے پچھوں نکل گیا، حضرت امیر حمزہ زمین تے آ گئے۔ ہندہ عورت نے آپ دے جسم پاک نو چاک کر دیتا، کلیجہ نکالیا، انہیں چبایا، نگلنا چاہیا مگر نگل نہ سکی، تھک دیتا۔ نبی علیہ السلام سارا منظر ویکھ رہے نے، اور میرے ویرو جدو احد دا مقام اختتام ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا زخمیاں نو، شہیداں دیاں لاشاں نو کٹھیاں کیتا جائے، اللہ دی قسم ہے
انہاں وچ رسول اللہ دے چچا حضرت امیر حمزہ بھی موجود نے جوں جوں لاشاں ملدیاں نے نبی کریم دے سامنے لے آ کے رکھیاں جاندیاں نے حضور ایک قبر وچ دو شہیداں نو دفن کر رہے نے سرکار جنازہ پڑھا کے دفن کر رہے نے حضرت امیر حمزہ آپ دی لاش نو طرف رکھ دیتا گیا پھر اور شہید آئے انہاں دا جنازہ پڑھیا نال حضرت امیر حمزہ بھی حتیٰ کہ ہر شہید دا ایک واری جنازہ اور حضرت امیر حمزہ پاک دا کئی شہیدان بار بار جنازہ پڑھیا گیا نبی کریم نے فرمایا میرے غلاموں اے میرا چاچا جڑا ہے صحابہ فرماندے نے رسول اللہ نے قبلہ رخ حضرت امیر حمزہ پاک دی لاش مبارک نو رکھ دیتا نبی کریم نو زندگی وچ اتنا زور دا سا کدے روندیا نہیں ویکھیا رسول اللہ اتنے روئے نبی کریم دی ہچکی بد گئی رسول اللہ دی بڑی دیر تک روندے رہے اور صحابہ فرماندے نے نبی کریم دے جملے سن کہ لوگو میرے چہرے دا میری جان دی حفاظت کرن والا امیر حمزہ اللہ کا شیر امیر حمزہ رسول اللہ کا شیر امیر حمزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جان دی حفاظت کرن والا اور مینوں اپنی جان تو پیارا امیر حمزہ وے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا لوگو اللہ تو بعد اگر سب تو زیادہ مینوں کسے نال پیار سی میری حفاظت کرن والا سی تے او جناب امیر حمزہ سی نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد زندہ باد محمد رسول اللہ والذین اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ اکبر اللہ اکبر حضور رحمت للعالمین نبی روندے رہے اور پھر قربان جاواں آئے صحابہ فرماندے نے نبی کریم نے آخری وقت ارادہ فرمایا کہ میں اپنے چچا دی لاش نو مدینے لے جاواں سرکار آپ دی لاش نو لے کے ٹرے تے نال اوت پہاڑ بھی ٹر پیا صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اوت پہاڑ بھی چل پڑا نبی کریم نے فرمایا اوہ تو کیوں پیا چلنے آواز آئی کملی والیا مہربانی فرمانا آپ بھی میرے نل پیار کر دیو امیر حمزہ نل بھی پیار کر دیو انہوں مدینے لے جاؤ گے میرا وقار نہیں رہے گا یا رسول اللہ اپنے چچا نو میرے دامن وچی رہن دیو انہاں دی وجہ تو میرا وقار بھی بڑھ جائے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ لیکن صحابہ عرض کر دینے آقا اگر اتھے دفنا ہونے کپڑا کم میں اور بھی بڑے شہداء نے کفن دی کمی ہے یا رسول اللہ کو چادر چھوٹی ہے حضرت امیر حمزہ دے سر والوں پلے کدے ڈاپنے پیر ننگی ہوندے نے
پیر والوں ڈاپ دیاں تے سر ننگا ہوندے سن میرے ویرا اس شخص دے متعلق گل پیا کرنے جدے متعلق نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ دے رستے وچ جان دین والے سارے شہید وڈے نے لیکن فرمایا قیامت والے دن شہیداں دی سپاہ سالاری جو کرے گا شہیداں دا جو سردار ہوئے گا شہیداں دی صف وچ پہلا علم جدے ہاتھ وچ ہوئے گا وہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہوں گے فرمایا حمزہ شہیدوں کا سردار ہے فرمایا شہید بہت ہوں گے لیکن امیر حمزہ کی شان بڑی دردناک اللہ اور آپ جانتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد وہ ویشی غلام بھی اور ہندہ عورت بھی جب کلمہ پڑھ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن میرے سامنے مت آیا کرو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے اپنے چچا وہ منظر سامنے مت آیا کرو فرمایا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک سید الشہداء اتنیاں شانہ والے عظمتہ والے کفن واسطے کپڑا کم میں نبی کریم نے فرمایا کوئی گل نہیں انج کرو میرے چاچے دا سر مبارک والا حصہ ڈھانپ دیو پیراں والے گھاس پا کے دفن کر دیو سبزہ گھاس ڈال کر دفن کر دیا اللہ وہ ہستیاں اللہ قیامت تک جن کا ذکر قائم رہے گا اللہ جن سے پیار کرتا پھر صحابہ فرماندے نے نبی کریم چچا نو دفنان تو بعد سارے منظر تو بعد جدو قافلہ مدینے والو لوٹیا تے تقریباً مدینے دے اکثر گھراں وچ جناب ماتم سی پنجابی وچ جنہاں نو پھوڑی کہندے نے رونا پیا کسے دا بچہ ٹر گیا ہے کسے دا بھائی شہید کسے دا باپ شہید کسے دا خامن شہید ایک عورت ویج دے گھر دے 4 بندے شہادت پا گئے باپ بھی بیٹا بھی خامن بھی بھائی بھی چاروں دی خبر ملی لیکن وابی بھی تیری عظمت تو قربان جاواں کہندی اے لوگو مینوں اپنے بچیاں دی خامن دی والد تے بھرا دی فکر نہیں ہے دسو رسول دا کی حال ہے مجھے رسول اللہ کی فکر لگی مجھے بتائیں حضور کا کیا حال ہے اللہ حضور کا کیا لیکن جدو رسول اللہ مدینہ پاک پہنچے ہر گھر وچ رونا پیا ہوئے کوئی ماں اپنے پتر نو پئی روندی ہے کوئی بہن بھرا نو پئی روندی ہے ہائے شالا مرن نویر کسے دے تے نون نمانیاں بہنا جس بہنوں دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤں دے تے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھڑیاں چھاواں پڑیے لائے زبانوں سے اللہ کا ورد بلند کریں اور یہ جو دوست آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی خدمت بھی کریں اللہ برکت فرمائے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ ہر گھر وچ رونا آئے ہائے سن میرے ویرا کسے دا باپ ٹر گیا ویر ٹر گیا بھائی چلا گیا نبی کریم رؤوف الرحیم
تحیت و تسلیم ہے۔ آئے ہائے ہائے، سرکار دی گھر دی کوئی عورت نہیں، اللہ اکبر، سرکار دی پھپھی جی حضرت امیر حمزہ دی بہن جے پیچھے نے، جی سرکار جدو گھر وچ آئے صحابہ فرماندے نے لوگو مدینے میں قیامت برپا ہو گئی، میرے نبی کریم دی کہا نکلی، حضور نے فرمایا چاچا افسوس ہر کسے دے گھر وچ کوئی رون والی عورت موجود ہے لیکن تینو رون والا کوئی نہیں، چاچا تینو رون والا آج کوئی نہیں۔ اے گل جدو رسول اللہ نے کہی انصار دیاں عورتاں آ گئیاں، بلکہ بعض کہندے کہ جناب ایک حبشی کالے رنگ والی عورت، انہیں آواز سنی رسول اللہ دے گھر آ گئیاں انصار دیاں عورتاں، اس عورت نے اس طرح نوحہ پڑھیا، اس طرح وین کیتے، نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم نے فرمایا بی بی تینو سلام ہوئے، میرے چاچے دے دکھ وچ روئییں اور میرے ویرو اس قدر مدینے دیاں عورتاں روئیاں کہ پھر کئی سال بعد تک بھی مدینے دا کلچر یا مدینے وچ اگر کوئی فوت ہو جاندا یا تے گراں دیاں مدینے دیاں عورتاں پہلے رسول اللہ دے چچا حضرت امیر حمزہ دے دکھ نو روندیاں سن، بعد وچ اپنے مرن والے نو روندیاں سن۔ اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جڑے نبی پاک دے نال والے نے کافراں تے زبردست نے، آپس وچ بھائی بھائی نے، سنو سنو نا رحمت للعالمین نبی اپنے چچا دی شہادت تو بعد صحابہ فرماندے نے خاص کر کے حضور بدھ والے دن یعنی ہفتے وچ حضور دا ایک دن مخصوص سی، حضور بدھ والے دن اپنے گھروں مدینے جو اٹھ کے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ پاک دی قبر تے جاندے ہوندے سن۔ حضور اتنا پیار اور نہ صرف نبی علیہ السلام آئے ہائے سرکار آج بھی آپ دیکھیں کہ ویسے تو تقریباً رات دن ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو مدینے آج عمرے کے لیے گئے بدھ والے دن زیادہ رش ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ پاک کی قبر پر احد کے مقام پر اور نبی علیہ السلام دے وصال پاک تو بعد تاریخ میں چاہتا ہے نبی کریم دی پاک عظمت والی شانہ والی رفعتہ والی بیٹی حضرت جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقاعدگی نال حضرت امیر حمزہ دی قبر تے جاندیاں جی اللہ کہندا اے او لوگ جنہاں کے آکے اللہ ہی کے کملی والا اللہ دا رسول ہے، قیامت تے ایمان لے کے آئے پھر ڈٹ گئے ثابت قدم ہو گئے۔ اللہ فرماندا ہے او نے جنہاں اتے میرے ملائکہ سلامتیاں لے کے اتر دینے تے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک ہون یا باقی شہید ہون، اے مومن قیامت والے دن بھی جنت وچ جان گے، دروازیاں تے ملائکہ کھلوتی ہون گے اور آواز دے کے کہن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام سے محبت نصیب فرمائے۔
اللہ سچا اور پکا مومن مسلمان بنا، اللہ منافقت سے محفوظ رکھے۔ ہاں منافقت بہت بڑی چیز ہے، بس جو زبانوں کا ہے ڈٹ جائیں اس پر، ثابت قدم ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ آج بھی جو اسلام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے جہاد کریں، اللہ انہیں کامیابی نصیب کرے۔ جی میرے بھائیوں، خاص کر کے فلسطینی بھائیوں کو اور جتنے بھی ہمارے مسلمان حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ دعا فرمایا اللہ ان کی دل کی منافقت کو دور کرے۔ ہاں دل کی منافقت اور یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاد بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب تک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ جہاد نہیں اس طرح پیدا ہوگا جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو پھر ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ سوچنے کی مقام ہے۔ یہ صرف چلو میں تو تقریر ہی کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ انسان اور خاص کر کے ہم مسلمان جو ہمارے مسلمانوں کے ہم حکمران ہیں، سربراہ ہیں، مجھے بتائیں یہ اتنا اسلحہ، اتنے ٹینک، اتنے میزائل یہ کس کام کے لیے؟ جب مشکل پڑے، مصیبت آن پڑے تو یہ استعمال نہ ہو، جہاد نہ کیا جائے، لڑا نہ جائے، اور اس غرض سے کہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں، معاشی حالت کیا ہوگی۔ یہ تو 75-76 سال ہو گئے ایسے ہی ہے، اور سود پر کبھی ملک ترقی نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ سود اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، اور دیکھ لیں ہم کتنے سالوں سے جنگ کر رہے ہیں اللہ سے، یہ کبھی ترقی نہیں۔ اب جتنا مرضی قرضہ لے لے، ہاں جی یہ تو کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں نا کہ اتنے ارب ڈالر مل گئے، اتنے ارب نہیں، خرب ڈالر بھی آپ کو سود پر مل جائے، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملک ترقی اس وقت ہی کرے گا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون لاگو ہوگا۔ ہاں جی اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات کی مانیں گے تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے ایک پیارے دوست عزیز ہیں صاحبزادہ مشتاق صاحب، آپ سوشل میڈیا پر بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ساس صاحبہ قاضی آباد میں چند دن پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا